کہ نازیبا اور غلیظ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے، اس کے بعد آپ نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور جو شکیاں آپ کے اوپر لگائی گئی، کیا آپ ایک دہشت گرد تھے اور کیا سمجھتے ہیں آپ کے اوپر انتقامی کارروائی کی گئی ہے یا کس قسم کی؟ بالکل میں سمجھوں گا کہ خان کے وکیل ہونے کی وجہ سے انہوں نے انتقامی کارروائی کی ہے، کیونکہ 780A کی انگریڈینٹس اور اس کے السٹریشن وہ بہت ڈیفرنٹ ہیں، اور پھر اس میں سیکشن 324 لگانا، 502 لگانا وہ بالکل بدنیتی ظاہر کرتی ہے، جو کہ پریویس 2 سال سے رجیم چینج کے بعد لگاتار یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے سہولتکار پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ورکر کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ہم ان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو بھی کریں، جس طرح بھی کریں، خان کے سپاہی ہمیشہ مضبوط چٹان کی طرح ٹہرا رہتا ہے۔ یہ ایک 780 ہے، 10 اور 780 کر لے، انشاءاللہ ہم اسی طرح مضبوط کھڑے رہیں گے۔ آپ پر جیل میں کوئی تشدد بھی کیا گیا ہے؟ جیل میں تو تشدد نہیں کیا گیا، ہاں حوالات میں بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر مجھے تنگ کیا گیا اور ذہنی ٹارچر کیا گیا۔ جیل میں بھی انہوں نے مجھے ذہنی ٹارچر کیا اور اسپیشلی حوالات میں تو 3 دن لگاتار انہوں نے مجھے سونے نہیں دیا، کیونکہ بار بار SHO اور جو IO ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے پریشر ہے کہ آپ کو سونے نہ دیا جائے، اوپر سے پریشر ہے کہ آپ کو ذہنی ٹارچر کیا جائے۔ پھر میں ان کو کہتا رہا کہ جناب آپ IO ہیں، IO کا کام ہے کیس میں ایویڈنس کولیکٹ کرنا، نہ کہ کسی کو ٹارچر کرنا یا ذہنی ٹارچر کرنا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پریویس 2 سال سے جو کچھ اس ملک میں چل رہا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت پہلے بھی کی ہے، اب بھی ہم کرتے ہیں، لیکن وہ جو بھی کریں، جس طرح بھی کریں، انشاءاللہ ہم حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ ڈٹ کے رہیں گے۔ یہ بتائیے گا خاور مانیکا صاحب نے ایسے کون سے الفاظ استعمال کر لیے تھے جس پر آپ سیخ پا ہوئے اور مجبور ہوئے جو آپ نے کیا تھا؟ کورٹ میں جو الفاظ خاور مانیکا نے استعمال کیے ہیں یقیناً وہ تو میں یہاں پہ نہیں بول سکوں گا، کیونکہ اس طرح کوڈ ورڈ میں اگر کچھ کہنا چاہیں۔ کوڈ ورڈ میں تو میں یہ کہوں گا کہ بہت غلیظ اور کورٹ کے اندر اس نے گالیاں دی، اور باہر آتے ہوئے کیونکہ میں فوٹو اسٹیٹ کے لیے گیا تھا، واپسی پر انہوں نے مجھے پش کر کے کہا کہ آپ بغیرت ہیں، خان کے وہ کلاب غیرت ہیں، اور پھر وہ بھی ہم نے برداشت کیا۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب کو گالیاں دی گئی جو کہ بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے، اور ہمارے مرشد کو جب گالیاں کوئی دیتا ہے تو ہم سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا، اور آئندہ بھی یہ ہر ایک بندے کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ بھی کریں، جیسے بھی کریں، قانونی کارروائی آپ لوگ جو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن ہمارے مرشد کو کوئی بھی گالیاں نہ دے اور نہ نازیبا الفاظ سے مخاطب کرے۔ اگر کوئی کرے گا تو میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا وہی اثر ہوگا جو خاور مانیکا کا ہے۔ آپ نے تو خاور مانیکا سے بدلہ لیا ہے، لیکن قانونی طور پہ بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے، مطلب FIR کروائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کورٹ روم کے اندر بھی گالیاں دی ہیں، باہر بھی دی ہیں، ہم لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ بالکل، میں اپنی قانونی جتنے بھی میرے رائٹس ہیں میں ان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، اور میں نے وہ محفوظ رکھے ہیں۔ باقاعدہ میں ان کے خلاف استغاثہ فائل کروں گا، کمپلینٹ فائل کروں گا، ان کے خلاف بھی اور 20-25 نامعلوم لوگوں کے خلاف بھی، اور جو اس میں شکے لگائے گئے ہیں 4-5 ان کے خلاف ہم کویشمنٹ میں جا رہے ہیں ہائی کورٹ، اور جو مدعی بنا ہے اس کیس میں انشاءاللہ ہم کنٹیمپٹ بھی فائل کریں گے ان کے خلاف، اور اپنا قانونی حق جو ہے میں ان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ضرور ہوگی، اور وہ انشاءاللہ کٹکرے میں ہم ٹھہرائیں گے۔ مانیکا صاحب پھر آئیں گے عدالت میں، انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ آپ ابھی مارا آئیں گے، اگر پھر یہی کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مانیکا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی قانونی چارہ جوئی جاری رکھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نازیبا الفاظ وہ دوبارہ استعمال کرے گا تو اسے ڈبل سبق ملے گا۔ وہ اس لیے کہ خان صاحب اگر جیل میں ہے تو صرف خاور مانیکا کی وجہ سے، صرف اس عدت نکاح کیس کی وجہ سے 2 سال پریویس 5 سال خاور مانیکا لگاتار یہ کہتے رہے کہ میں بڑا پاک دامن ہوں، عمران خان بڑا پاک دامن ہے، بشرا بیوی بڑی پاک دامن ہے، لیکن جب اس کو اٹھایا جاتا ہے 40 دن وہ اغوا ہو جاتے ہیں، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے، اپڈیٹ ہونے کے بعد اس کے سارے جو لینگویج ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اور غیرت تو جو ان کا بو بھی ہے وہ بھی نزدیک ان کے پاس نہیں پہنچتا۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم مائنارٹی ونگ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بات کر رہے ہیں۔ آج ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین کیس جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے وہ سنا جائے گا۔
پاکستان کو کے آئین کو کئی دفعہ ایبارٹ کیا گیا ہے، اس کو جو ہے سسپینڈ کیا گیا ہے. آج بھی ملک میں کچھ اس طرح کی صورتحال ہے کہ یہاں پر بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. الیکشن 2024 جو ہوا، آپ نے دیکھا ہے کہ اس پہ پوری دنیا چیخ رہی ہے، چاہے وہ برطانیہ کی سفیر ہو، چاہے وہ امریکی کانگریس ہو، چاہے وہ فافن کی رپورٹس ہو، چاہے وہ پلڈاٹ کی رپورٹس ہو، چاہے وہ پتن کی رپورٹ ہو، چاہے سول سوسائٹی ہو، پاکستان کا میڈیا ہو، سب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے سپریم کورٹ کے حکم پر ہوئے، اس میں پاکستان کے سب سے زیادہ دھاندلی والے یہ انتخابات تھے. وہ دھاندلی ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. اب اس دھاندلی کو ایکسٹینڈ کر کے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں سے محروم کر کے اس دھاندلی کے تسلسل کو قائم رکھا جا رہا ہے. اب تک جو ہیئرنگز ہوئی ہیں اس میں یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل سے منسلک ہیں اور ان کو ملنا چاہیے. الیکشن کمیشن نے جو ایک اعتراف کر لیا ہے کورٹ میں کہ انہوں نے اس فیصلے کے بعد، یہ بلا چھیننے کے فیصلے کے بعد سب جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا، تو لٹرلی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات کے عمل سے باہر کر دیا، جو پاکستان کے آئین کی شرعین خلاف ورزی ہے. ہمیں بار بار یہ گرین بک دکھا کے کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز اس ملک میں آئین کے مطابق ہوگی اور فیصلے آئین کے مطابق ہوں گے. اگر فیصلے آئین کے مطابق ہونے ہیں تو الیکشن کمیشن نے سب سے پہلے جو آئین کی وائلیشن کی ہے اس کو جو ہے ذمہ وار ٹھہرایا جائے اور اس کا جو تدارک کیا جائے. ایک چیز جو بار بار ہمیں سنائی گئی کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا اور اس نے کوئی سیٹ نہیں جیتی، وہ صاحبزادہ صاحب آپ کے سامنے آ کے بتا چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے فارم پر SIC ہی لکھا تھا. اب دوسرے جو ڈاکومنٹس KP گورنمنٹ نے جمع کرائے ہیں وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا اب حصہ بن چکے ہیں. اس میں بھی یہ صاف ظاہر ہے کہ 2019 میں جب فاٹا کا الیکشن ہوا اور 3 آزاد ارکان کامیاب ہوئے تو وہ باپ پارٹی میں شامل ہوئے تھے، اور باپ پارٹی اس وقت پارلیمنٹری پارٹی نہیں تھی KP میں، اس کے باوجود ان کو ایک سیٹ دی گئی تھی اور باپ پارٹی کی کوئی لسٹ بھی جمع کروائی نہیں گئی تھی. تو یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، کہ اس ملک میں جو مائنورٹی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے نواز لیگ کی، اس کو 2/3 میجورٹی کی دی جائے، زبردستی دی جائے، یہ پاکستان کے آئین، پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ، اس کے تقدس کی توہین ہوگی. لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور SIC کو ان کی ریزرو سیٹیں دی جائیں اور پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. بہت بہت شکریہ.